نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا انہوں نے کہا فما جزاؤه تو کیا ہو جزا اس کی ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے نکلے، اگر تم جھوٹے ہوئے تو کیا سزا ملنی چاہیے؟ یہاں جزا بمانا سزا ہے۔ قالو انہوں نے کہا جزاؤہ سزا اس کی من وجد فی رحلہ جس کے سامان میں وہ پایا گیا، وجدہ من وجد فی رحلہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا گیا، فہو جزاؤ تو وہ خود اس کا بدلہ ہے، یعنی اس کو خود اسی کو رکھ لیا جائے، اس کو پکڑ لیا جائے، سمپلی یہ کہہ رہے تھے۔ یہ کس نے تجویز کیا؟ قافلے والوں نے۔ کذالک نجزی الظالمین ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ ہم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شریعت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے، یعنی ہمارے ہاں چور کی سزا کیا ہے کہ جو چور ہو وہ 1 سال تک مالک کے ہاں غلام بن کے رہے۔ یہ قانون تھا شریعت ابراہیمی کا کہ ہم تو اسی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ فبدأ شروع کیا بأوعیتہم ان کے تھیلوں کے ساتھ، قبل پہلے، وعائی تھیلے کے، اخیہ اپنے بھائی کے۔ وعاء کی جمع ہے اوعیہ، ایسا برتن یا تھیلا جس میں کوئی چیز محفوظ رکھی جائے۔ کان کے لیے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے وعیہ، وعاء، وعاء برتن جس میں کوئی چیز محفوظ رکھی جا سکے۔ تو اس نے اپنے بھائی یعنی بنیامین سے پہلے دوسروں کے تھیلے کھولنے شروع کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک اور پیالہ جو اس میں رکھ چکے تھے، اب اتفاق ہوا کہ ایک دوسرا بھی گم تھا، ثم استخرجہا پھر اس کو نکال لیا، من وعاء اخیہ اپنے بھائی کے تھیلے سے۔ کذالک کدنا لیوسف اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ کدنا ہے ہم نے تدبیر کی، یہ یوسف علیہ السلام کی چال نہیں تھی، یہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے تھے۔ یعنی اس واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نیت شامل نہیں تھی کہ وہ بھائی کو اس طرح چور کہلوا کے پکڑوائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کر دیا تھا، ایک چانس یا اتفاق ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بنیامین کو ان کے بھائیوں کے فیصلے کے مطابق بادشاہ وقت کے حوالے کر دیا گیا، یعنی یوسف علیہ السلام کے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک یہ ممکن نہ تھا، یہ مناسب نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا بادشاہ وقت کے دین میں، قانون میں۔ دین یہاں قانون کے معنی میں آیا ہے۔ مصر کے مروجہ قانون میں کیا تھا کہ چور کی سزا کیا ہے کہ اس کو مارا جائے اور مسروقہ چیز کی قیمت اس سے وصول کی جائے۔ تو فیصلہ کس کے قانون کے مطابق ہوا؟ قافلے والوں کے۔ ورنہ مصر کے قانون میں یہ تھا نہیں کہ وہ چور کو پکڑ لیں اور اپنے پاس رکھ لیں۔ الا یشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ نرفع درجات من نشاء ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو چوری ہوا وہ کیا تھا؟ سوا، اور استخرجہ ہاں ہے، ٹھیک ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ کسی کا علم بھی کامل نہیں، ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے۔ لہذا یہ سوچ لینا
کہ فلاں شخص سے بڑا تو کوئی اور عالم ہو نہیں سکتا، یا اس سے بڑی کسی کی بات نہیں ہو سکتی، یا اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، یہ غلط ہے. ہر علم والے پر کوئی اور علم والا. آپ دیکھیں کہ ایک انسان ایک چیز کا اسپیشلائزڈ ہوتا ہے، دوسرا کسی اور کا، تیسرا کسی اور کا. وہ سب کچھ ایک میں نہیں ہو سکتا. مثلا میڈیکل کے شعبے میں دیکھیں کہ ایک شخص ہر چیز کا جاننے والا تو ہو سکتا، اسپیشلسٹ نہیں ہو سکتا، علیم نہیں ہو سکتا، خبیر نہیں ہو سکتا، ماہر نہیں ہو سکتا. سرسری علم تو ہوگا لیکن مہارت نہیں. ایک شخص ایک وقت میں ایک چیز کا اسپیشلائزڈ ہو سکتا ہے، 2 کا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کا علم اگرچہ غیر معمولی تھا، لیکن بھائی کو رکھنے کے لیے اللہ تعالی کے علم سے تائید ہوئی، اور وہی سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے. قالو، کہنے لگے، یعنی جب یہ معاملہ ہو گیا کہنے لگے، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرقہ، تو چوری کی تھی، اخ لہو، اس کے بھائی نے. اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی ایک دفعہ، من قبل، اس سے پہلے، یعنی بنیامین کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. اب اس بات کی یہاں کوئی گنجائش تھی کہ یہ کہانی سنائی جاتی؟ عام طور پر ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ارریلیونٹ باتیں لا کے دوسرے کو سپورٹ کر دیتے ہیں اس کے خیال میں. یعنی اگر اس وقت بنیامین پہ چوری کا الزام ہے تو اس کے بھائی کو بیچ میں مینشن کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں نا کہ وہ دل کی جو حسد ہے وہ کہاں کہاں کام کر رہا ہے. اس کو پھینک پھکا کے بھی ٹھنڈے نہیں ہوئے، ابھی بھی اس کو رگید رہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو اس کی قصوروار میں ہوں، یہ کہنا کہ اس کی بہن سے بھی ایک دفعہ غلطی ہوئی تھی، یہ کیا انداز ہے؟ یعنی ایک غلطی پر پورے خاندان کو پکڑ لینا چاہیے. ایسی ہی چیزیں زائد ضرورت لغو باتوں میں آتی، ان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کا ذکر کیا جائے. اس طرح انہوں نے بھائی کو بچانے کی بجائے بھائی کی چوری کو اور سپورٹ دے دی کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ چوری ہے، یہ بھی چور ہے کیونکہ اس کا بھائی چور تھا. اس کا لاجیکلی دیکھیں کہ فلاں شخص چور ہے کیونکہ اس کا بھائی بھی چور تھا، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ آپ عالم ہیں کیونکہ آپ کا بھائی عالم تھا، آپ بی ایس سی کیے ہوئے کیونکہ آپ کے بھائی نے بھی بی ایس سی کی ہوئی ہے، ارریلیونٹ بات. لیکن اس سے محض ایک سپورٹ دی کس کو؟ مخالفوں کو. روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک دفعہ اپنی نانی کے گھر میں ایک بت دیکھا، وہ چپکے سے اٹھا لائے باہر اور توڑ دیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے توڑ دیے تھے بت. اب یہ بات تو ان کے حق میں جاتی تھی، لیکن چوری میں اور اس واقعے کی ظاہری مشابہت ایک ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کو چور قرار دے دیا. بہرحال عموماً ہم یہ دیکھے بغیر کہ کون سی بات کس کے حق میں جاتی ہے اور کس کے خلاف، محض بولتے چلے جاتے ہیں کہ بولنے کا ایک آلہ ہمارے پاس ہے. کہنے لگے دل میں، کون؟ قال یوسف علیہ السلام، انتم شر مکانا، بڑے برے لوگ ہو، بدترین مرتبے پر ہو، میرے منہ پہ مجھ پہ الزام لگا رہے، میرے سامنے مجھ کو برا بھلا کہہ رہے. واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ کو سب پتا ہے جو باتیں تم بنا رہے ہو. کیا ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہاں چپ رہتا؟ ہم اسی وقت پھٹ پڑتے، میں ہوں یوسف، کب کی تھی چوری؟ لیکن پی گئے، چھپا گئے. یہ بہت بڑے کیریکٹر کی بات ہے کہ سری الزام سن کے چپ ہو جانا. اچھا ٹھیک ہے، واللہ اعلم بما تصفون، اللہ کو تو سب پتا ہے نا جو باتیں تم بنا رہے ہو. قالو، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، بہت بوڑھا. فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پکڑ لو. اور پھر وہی کریڈٹ ملا، انا نراک من المحسنین،
حقیقت میں تھے نا محسن، اسی لیے یہ ٹائٹل مل رہا ہے نا بار بار. جو نہ ہو اس کو کون کہتا ہے؟ تو یہ لگتا ہے جیسے ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھا. محسن ہونا ان کی پرسنالٹی کی ایک زبردست کیریکٹرسٹک تھی. قید خانے والے بھی کہتے ہیں کہ تم محسن نظر آتے ہو، اور بھائی بھی کہہ رہے ہیں تم محسن نظر آ رہے ہو. کہتے ہیں نا سچائی تو وہ ہوتی ہے جو خود چھلک پڑتی، اس کے لیے پھر اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی. پھر پریٹینڈ نہیں کر سکتے آپ زیادہ دن اس کو. انا نراک من المحسنین. قال معاذ اللہ، کہنے لگے اللہ کی پناہ، ان ناخذ کہ ہم پکڑیں، الا من وجدنا متاعنا عنده مگر اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے. اگر ہم ایسا کریں کہ قصور کسی کا ہو اور پکڑے کسی اور کو، انا اذا لظالمون تو ہم ظالموں میں شمار ہوں. فلما استيئسوا پھر جب مایوس ہو گئے، منہ اس سے کہ بادشاہ نہیں مانتا، خلصوا وہ سب اکیلے بیٹھ گئے، نجیا سرگوشیاں کرنے لگے. یعنی مجلس سے ہٹ کے اکیلے جا بیٹھے کہ اب کیا کریں، مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم ان میں سے بڑے نے کہا، الم تعلموا تم جانتے نہیں ہو، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لیا تھا، وعدہ لیا تھا. باپ سے کیا وعدہ کر کے آئے ہو؟ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف اور اس سے پہلے جو تم نے کوتاہی کی یوسف کے معاملے میں، جو تم کر چکے ہو یوسف کے ساتھ وہ بھی تمہیں یاد ہے نا. اب انہی میں سے یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے کہا تھا لا تقتلوا یوسف. فرطتم فیرے توئے، فرطا کا لفظی معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا. جب باپ تفیل میں آتا ہے تو اس کی ایک خصوصیت سلب بھی ہو جاتی، سلب کر لینا. اگر افراط ہو تو آگے بڑھنا، تفریط ہو کم کر دینا. روٹ وہی ہے لیکن باب کے فرق سے معنی میں فرق پڑ گیا. ما فرطتم فی یوسف تم نے کمی کی، کوتاہی کی، زیادتی کی. فلن ابرح الارض ہرگز نہ ٹلوں گا اس زمین سے، یہاں سے جاؤں گا نہیں. بے ریح برحن کہتے ہیں پھرنا، ہٹنا، پلٹنا. میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، میں نہیں جاؤں گا. حتی یأذن لی ابی یہاں تک کہ اجازت دے مجھ کو میرا باپ کہ میں بے قصور ہوں. او یحکم اللہ لی یا اللہ میرے لیے کوئی اور فیصلہ کر دے کہ کسی طرح بنیامین کو ساتھ لے جاؤں. وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں تو یہاں ہی ہوں. ارجعوا الی ابیکم تم جاؤ سب اپنے والد کے پاس. فقولوا تم سب کہو، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق تیرے بچے نے تو چوری کر لی. وما شہدنا اور ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا کوئی نہیں لیکن بہرحال اس نے چوری کی ہے. الا بما علمنا مگر بوجہ اس کے جو معلوم ہوا ہم کو. وما کننا اور نہیں تھے ہم للغیب حافظین غائبانہ طور پر حفاظت کرنے والے. یعنی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ چھپ کے کیا کرے گا، یا مستقبل میں جو ہونے والا تھا ہم اس سے بے خبر تھے کہ یہ بھی ہو جائے گا. واسأل القریۃ آپ پوچھ لیں بستی سے، یہاں بستی بول کے بستی والے مراد لیے گئے. ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. التی کننا فیہا جس میں ہم رہتے تھے یا جس میں ہم گئے تھے اس کے رہنے والوں سے آپ تحقیق کر لیں. والعیرا اور قافلے سے بھی پوچھ لیں. التی اقبلنا فیہا جس میں ہم آئے ہیں، جو ہمارے ساتھ تھے اور لوگ ان سے بھی تحقیق کر لیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. قَالَ کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ آسان کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ. یہ کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے. تم لوگوں نے ایک بات بنا لی ہے اور ایک بہت بڑی بات کو تم نے آسان سمجھ لیا. فصبر جمیل تو صبر ہی اچھا ہے. اب یہ سیکنڈ ٹائم یہ سب ہو رہا ہے ان کے ساتھ. صرف اتنا کہتے ہیں تمہارے نفسوں نے ایک برائی کو یا ایک بات کو جو اتنی بڑی ہے اسے بہت تمہارے لیے آسان کر دیا، میں تو صبر ہی اب کروں گا.
عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے اللہ ان سب کو لے. سب کیوں ہو گئے؟ کیونکہ وہ بڑا بھائی بھی جو وہیں رہ گیا تھا. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وتولی عنہم، اور ان سے ہٹ کے بیٹھ گیا. بیٹوں سے بات چیت کر کے ان سے الگ ہو کے جا بیٹھے، منہ پھیر لیا ان سے. وقال، اور اکیلے میں جا کے کہنے لگے، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. نیا غم ملا تو پرانا پھر یاد آ گیا. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئی تھی اس کی آنکھیں غم کی وجہ سے. آنکھیں سفید ہو گئی یعنی رو رو کے اور انتظار کر کر کے تھک چکے تھے. حزن کہتے ہیں دوسرے کا غم. اتنا غم تھا کہ آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی تھی. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم کے گھونٹ پیتے رہتے تھے. کظیم کہتے ہیں شدید غمگین کو، اپنے غم کو اندر دبا کے رکھے، ظاہر نہ کرے. اصل میں کظم کہتے ہیں سانس کی نالی کو، تو کظیم ہے سانس کی نالی پکڑ کے رکھنے والا، یعنی اپنا گلا دبا کے رکھنے والا، یعنی غم میں مبتلا. کظوم کہتے ہیں سانس کا رکنا. والکاظمین الغیظ، غصے کو پکڑ کے رکھنے والے، کنٹرول کر کے رکھنے والے. کاظم کا پھر لفظی معنی کیا ہوگا؟ کنٹرول کرنے والا. قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی. وہ تھے تو اکیلے اپنا رونا دھونا کرے، لیکن انہوں نے پھر دیکھ لیا. اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں. پھر یوسف کا ذکر سن کے آتش حسد بھڑک اٹھی. پھر یوسف کا نام آ گیا. آپ ہر وقت یوسف کا نام لیتے رہتے ہیں. حتیٰ تکون حردن، یہاں تک کہ آپ بالکل بیکار ہو جائیں گے. اب یہ بات کے ساتھ ایک طرح سے روڈ لہجے میں بات کر رہے ہیں. آپ کیوں ہر وقت یوسف کے اوپر روتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل بیکار کر ڈالا ہے؟ حرج کہتے ہیں بیماری کا ایک درجہ. بیمار کے کئی درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے علیل، علت سے علیل پہلا درجہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے سقیم. حضرت یونس علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا قرآن میں، سقیم. حضرت ابراہیم نے بھی اپنے لیے کیا کہا تھا کہ میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں. مریض یہ تیسرا درجہ ہے. ہمارے ہاں پہلا درجہ ہے مریض. اس کے بعد ہوتا ہے وقید، قاف دو نقطے والے قاف سے، وقید، ونف واو نون فے. اور اس سے اگلا ہے حرز. حرز اس مریض کو کہتے ہیں نہ تو زندوں میں ہے نہ مردوں میں، بالکل بیکار ہو گیا ہے. نہ زندہ ہے کہ کچھ کرے اور نہ مردہ ہے کہ دفنا دے. یہ ہے حرب. حتی تکون حرتن، آپ اتنا ذکر کرتے ہیں یوسف کا، لگتا ہے بالکل بیکار ہو جائیں گے. اور تکون من الہالکین، یا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یعنی آخری درجہ پھر کیا ہے؟ ہلک. حرس کے بعد ہلاکت. قالا، بولے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنا غم اللہ سے بیان کرتا ہوں. تم کو کیا کہتا ہوں، میں تو اسی کے سامنے رکھتا ہوں. بس کا لفظی معنی ہوتا ہے پھیل جانا، ظاہر ہونا. غم کی وہ حالت جو چھپائے نہ چھپے، پھیل جائے، سب کو پتا چل جائے کہ غمگین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات غم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر چھپا لیتے ہیں. بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ چھپا نہیں سکتے، ان کی شہرت ہو جاتی، وہ پھیل جاتے ہیں. ایسے غم کو بس کہتے ہیں. بثی وحزنی. غم کے لیے بھی کئی لفظ ہیں، ہمی وغمی وحزنی وبثی. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اس کی شکایت بس اللہ سے کرتا ہوں. ایسا کیوں کہا؟ اللہ سے کیوں شکایت؟ کہ وہی اس کا کوئی حل بتائے مجھ کو. کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اپنے غم کی داستان کسی انسان کو سنانے کی بجائے اللہ کو سناتا ہوں. ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنا غم یا دکھ کسی انسان کو بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے، اچھا کیوں بتایا، کیا ضرورت تھی اس کو بتانے کی. کوئی کچھ تبصرہ کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی تسلی دے گا، کوئی ملامت کرے گا، کوئی اور اس میں سے فلسفہ نکالے گا، اور مسئلہ حل ہونے کی بجائے اور بگڑ جائے گا.
انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اپنے غم اور دکھ کا سب سے پہلے رونا اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اور پھر انسانوں میں سے صرف اس انسان کو بتانا چاہیے جو آپ کی بات آگے نہ پھیلائے، اس کا اشتہار نہ دے، اور آپ کو صحیح مشورہ دے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ہر ایک سے اپنے غم کا تذکرہ کرتے ہیں نا، تو لوگ آپ سے بھاگنے لگتے ہیں کہ اب یہ پھر بیٹھ گیا، اب یہ پھر شروع ہو جائے گا وہی کہانی کرنے. اس سے آپ اور انسیکیور فیل کرتے ہیں. اب دیکھو نا، جب ایک آفت آتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی بیگانے ہو گئے، اور زیادہ اریٹیشن بڑھنے لگتی. لوگوں کی بعض تسلیاں انسان کو پسند آتی ہیں اور بعض بہت بری لگتی کہ یہ تو بات نہیں تھی جو اس نے سمجھ لی. تو اس میں قصور کسی اور کا نہیں، آپ کا اپنا ہے. مت ذکر کریں، اللہ سے مدد مانگے. اور علاج کیا ہے غم کا؟ بہترین دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں، تیری بندی کی بیٹی ہوں. میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے. میں سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے علم غیب میں تو نے اسے اختیار کر رکھا ہے. یہ کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے رنج و غم کو اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے غم میں اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا، اس غم کے بعد اسے اچھے دن دکھائے گا. اس لیے جب غم کا دورہ پڑے فوراً یہ دعا پڑھ لیں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیونکہ نبی تھے نا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چاہے کوئی انسان نبوت کے درجے پہ پہنچ جائے تو اس کے ساتھ انسانی احساسات، جذبات انسانوں جیسے ہی لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی نبی بن گیا تو اسے غم نہیں ہوگا، یا دکھ نہیں ہوگی، یا بیماری نہیں ہوگی، یا پریشانی نہیں ہوگی. سب کچھ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے. اور ان کو ویسے بھی حضرت یوسف والا خواب تو یاد تھا نا، اسی لیے کہتے ہیں یا بنی اذهبوا، اے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف، یوسف کی ٹوہ لگاؤ. آنکھ، کان، عقل، ہوش سے کام لو. تحسس ہوتا ہے اپنے سارے سینسز کو استعمال کرنا، یعنی حس کو یا حصوں کو، سینسز کو استعمال کرنا. جاؤ سینس استعمال کرو. یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے انہیں پتا تھا کہیں نہ کہیں ملیں گے ضرور. انہوں نے یقین نہیں کیا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، مگر کافر لوگ ہی. اللہ کی رحمت سے مایوسی صرف کافروں کو ہوتی. اب یہاں جتنے بھی غمگین تھے لیکن مایوس نہیں تھے. جب تک انسان مایوس نہیں ہوتا وہ غم کا مقابلہ کر لیتا ہے کبھی نہ کبھی. مایوسی اس کو ختم کر دیتی. روح اللہ، روح کا لفظ عربی میں راحت، سرور، رحمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے صرف بھٹکے ہوئے لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، دَخَلُوا، اب تیسری دفعہ جا رہے ہیں مصر. علیہ سے مراد یوسف علیہ السلام. قالو، بولے، یا ایہا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الدر، پہنچا ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو نقصان، یعنی جان و مال کا.
وجئنا ببضاعۃ، اور لائے ہیں ہم پونجی مزجاۃ حقیر، تھوڑی سی بے قدر. جئنا ہم آئے ہیں، یعنی بے آ گئی آگے تو ساتھ لائے ہیں، تھوڑے سے پیسے ہیں. فاوفِ لنا الکیل، ہم کو غلہ پورا دے. وتصدق علینا، اور ہم پہ صدقہ کر، یعنی بھائی کو آزاد کر دو. ان اللہ یجزی المتصدقین، کیونکہ اللہ کو صدقہ کرنے والے پسند ہیں. غلے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا رہے تھے، اور یہ کیا تھا مزید کہ بھائی کو آزاد کر دو. اس عاجزی پر، یہ بڑا عاجزی کا انداز تھا بھائیوں کا، وہ سارا تکبر اب بیٹھ رہا ہے. اس سے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا. قالا، بولے، هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم، کیا ہے یہ. اب کن سے مخاطب ہیں یوسف علیہ السلام؟ کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ سامنے کھڑے ہیں. فعلتم حاضر مذکر جمع، کتنا ایکوریٹ ہے نا سین. فعلتم، کیا تم نے، تم سب نے. کہتے تم کو پتا ہے جو کچھ کیا تم نے بھی یوسف، یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ. اذ انتم جاہلون، جب تم لا علم تھے. کس قدر کریمانہ اخلاق ہے. جب تم پہ جہالت چھائی ہوئی تھی، تمہیں پتا ہے اس وقت تم نے کیا کیا تھا. تانا نہیں دے رہے، صرف یاد دلا رہے ہیں. کتنی بڑی غلطی کو کس انداز میں یاد دلایا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ خوبصورت تو تھے ہی، خوب سیرت بھی خوب تھے، اور ان دونوں چیزوں نے مل کر ان کو کس قدر بلند مرتبہ دیا ہوگا. انداز قابل غور ہے. هل علمتم، تمہیں یاد ہے، تم کو معلوم ہے نا. کیا ہم بھی کسی کی غلطی ایسے ہی بتاتے ہیں؟ ہم کیسے بتاتے ہیں؟ پھر بھی خود کو با اخلاق سمجھتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی سلطنت مملکت میں کسی کو نہیں بتا رکھا تھا کہ میرے ساتھ کیا گزری، اور ہم کو اپنے ماضی کے قصے اور وہ بھی برے سلوک لوگوں کے بھولتے ہی نہیں، اور ان کا ذکر بار بار دہراتے رہتے ہیں. اچھائی بھول جاتے ہیں فوراً کسی کی، برائی نہیں بھولتے. ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون. اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اپنائیت کا اظہار بھی ہے اور ان کو اپنے سے کاٹ بھی نہیں رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.